اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 2 بیان ہو چکا تھا۔ ابھی سیرت النبی قسط نمبر 3 بیان ہو رہا ہے۔ اس قسط کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی نکاح اور ان کی وفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور حضانت و رضاعت کو بیان ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کے جو والد عبداللہ تھے، ان کا نکاح عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے، انہوں نے قبیلہ بنی زہرہ میں کروایا تھا۔ اور یہ جو قبیلہ بنی زہرہ ہے، جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جو اپنے پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھی، آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ بعد میں جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام چلے گئے تو واپسی میں بیمار ہو گئے اور اپنے نانحال مدینہ منورہ رک گئے۔ قافلہ تجارت جب واپس پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے ہیں؟ قافلہ والوں نے بتایا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے نانحال بنی نجار میں ٹھہر گئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا کہ آپ اپنے بھائی کا جا کر حالات کا جائزہ لے لیں۔ تو وہ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ جناب عبداللہ ایک ماہ بیمار رہ کر انتقال ہو کر گئے ہیں اور وہی نابغہ کے مکان پر مدفون ہوئے ہیں۔ اور یہ بات طبقات ابن سعد کے اندر لکھی گئی ہے، جو سیرت کی کتاب ہے۔ وفات کے وقت راجہ کول کے مطابق حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، اور یہ بات زرقانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، زرقانی میں۔ انتقال کے وقت آپ کے والد نے 5 اونٹ، چند بکریاں، ایک باندی جس کا نام برکہ اور کنیت ام ایمن تھی، چھوڑ دی تھی۔ اور ابھی نبی علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے، 9 ربیع الاول یوم دوشنبہ بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت آپ پیدا ہوئے۔ تمام محدثین اور مورخین کے نزدیک یہی قول راجح ہے۔ ولادت کے وقت تمام گھر نور سے روشن ہو گیا اور محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھک رہے ہیں۔ آپ کی والدہ نے اسی وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور یہ بات فتح الباری جو بخاری شریف کی یعنی شرح ہے اس میں لکھی گئی ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو مختون یعنی جو نہ ختنہ کیا ہوا تھا، بعد میں ختنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ناف بریدہ تھا، پہلے سے ناف جو کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ دونوں باتیں طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ اور 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا، اور والدہ ماجدہ نے احمد نام رکھا۔ آپ کے ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ آپ کی کنیت بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ابو القاسم تھی، یعنی فتح الباری میں یہ بات موجود ہے۔ حضانت و رضاعت، اس میں بڑی نبی علیہ السلام کی معجزے ہیں۔ حضانت و رضاعت کا جو قصہ ہے اور جو حدیث ہیں، اس کا اندر نبی علیہ السلام کی بہت معجزے ہیں، اور ایک مسلمان کی ایمان تازہ کرنے والے معجزے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ ولادت کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ وہی صوبیہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھے، اس لیے چچا ہونے کے ساتھ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ بھی بات زرقانی میں ہے، موجود ہے۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ بنت ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلایا،
عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفا اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بیچ دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کے صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان فصیح ہو، عرب کے اصل تمدنی اور عربی خصوصیات ان سے جدا نہ ہو، اس لیے کہ وہ لوگ اصل ہوتے ہیں۔ اس دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئی، میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا ایک شیرخوار بچہ اور بھی تھا۔ سواری کے لیے ایک کمزور گدھی اور ایک عورتنی تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ خود میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا جس سے بچے سیر ہو سکے جو پہلے سے موجود تھا۔ سب عورتوں نے بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس پر آپ نے پیش کیے گئے ہوں، لیکن سب نے یتیم سمجھ کر انکار کیا۔ جس کا باپ ہی نہ ہو اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ دیہات سے آ کر عورتیں جو لے جاتی تھے یعنی بچوں کو، وہ تو کوئی لالچ پہ لے جاتی تھی کہ شہر کے لوگ امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وقتاً فوقتاً ہمیں ملا کریں گی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ یہ وہ مبارک مولود ہے جس کے ہاتھوں میں کیسر اور کیسرا کے خزانوں کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا باپ حق الخدمت ادا کرنے والا نہیں، لیکن رب العالمین جو زمین و آسمان کے بے شمار خزانوں کا مالک ہے، وہ اس یتیم کا والی اور مربی ہے، اور اس کے پرورش کرنے والوں کو وہم اور گمان سے زیادہ حق الخدمت دینے والا ہے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگتا تھا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کو لینے کے لیے شدید تقاضا اٹھا، اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس یتیم کو لینے جا رہی ہوں، ضرور اس کو لاؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے، جاؤ لے آؤ۔ بنی سعد کی عورتوں نے مخلوق سے امید لگائی تھی اور حلیمہ سعدیہ نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ اس مولود مسعود کو گود میں لینا تھا کہ چھاتی میں جو خشک پڑی تھی اتنا دودھ اترایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو گئے اور آپ کے رضائی بھائی جو پہلے سے موجود تھا وہ بھی سیر ہو گئے۔ یہی حال عورتنی کا ہو، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب بنی سعد کا قافلہ مکہ سے واپس ہونے لگا تو ان کی لاغر کمزور سواریاں برق رفتار ہو گئی، یا تو اس کو چابک مار کر ہنکایا جاتا تھا یا وہ اب تھامے نہیں تھمتی تھی۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ، یہ وہی پہلی والی سواریاں ہیں؟ واللہ اب تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ قحط کا زمانہ تھا۔ عبد المجید ندیم شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں سواری نہیں بدلی ہے بلکہ کیا بدلا ہے؟ سوار بدلا ہے۔ سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدلا ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا کہ حلیمہ یہ وہی پہلی والی سواری ہے؟ واللہ اب تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ قحط کا زمانہ تھا اور سرزمین بنی سعد کچھ زیادہ ہی قحط کی لپیٹ میں تھی۔ بکریاں جنگل سے چر کر آتی تھی تو ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہوتا تھا، مگر اب مکہ سے واپسی کے بعد حلیمہ کی بکریوں کی حالت اور تھی۔ وہ پیٹ بھری ہوتی اور دودھ بھی خوب ہوتا۔ دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی ہوتی اور دودھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے اپنے چارواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنی بکریاں وہی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتی اور دودھ بالکل نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں خیر و برکت سے نوازتے رہے، اور 2 سال ہو گئے۔ یہ باتیں ساری سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہیں۔ 2 سال پورے ہونے کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تاکہ والدہ ماجدہ کے سپرد کرے، لیکن مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی تو حلیمہ تڑپ اٹھی اور خداوند ذوالجلال کی جن مہربانیوں کا حلیمہ تجربے کر آئی تھی۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے آپ کی والدہ سے یہ درخواست کی کہ اس در یتیم کو چند دن میرے پاس ہی چھوڑ دے۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی رضانت و حضانت تھی اور یہ معجزت ہے ایک ایمان تازہ کرنے کے لیے، ایک مومن کی ایمان تازہ کرنے کے لیے، اور یہ بڑی اہم ایک پوائنٹ باتیں تھی جو مختلف کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ قسط نمبر 4 آگے بیان ہوگا۔